لاہور کی سرزمین پر بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج 18 صفر کی تاریخ ہے، آج آپ کے اس مبارک کا پہلا یوم ہے اور 975 سال ہو چکے ہیں، یہ 976واں آپ کا عرس مبارک ہے۔ یوں سمجھیے کہ 1000 سال ہو گیا ہے داتا صاحب کا عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ 1000 سال سے داتا صاحب کا عرس پاک ہو رہا ہے اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک ہوتا ہے۔ 400 ہجری میں داتا صاحب کی ولادت باصحابت ہوتی ہے، تقریباً 465 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ افغانستان کے شہر غزنی میں آپ کی ولادت باصحابت ہوئی اور لاہور میں آپ کا وصال شریف ہوا۔ آپ کا بچپن غزنی کے دو محلوں میں آپ کا گزرا ہے۔ ایک محلہ حجویر ہے جہاں آپ کا ننیال تھا اور ایک محلہ جلاب ہے جہاں آپ کا دودھیال تھا۔ آپ کبھی اپنے ننیال کے پاس آ جاتے کھیلتے کھیلتے اور کبھی کھیلتے کھیلتے اپنے دودھیال محلہ جلاب میں چلے جاتے۔ اس طرح آپ کا بچپن گزرا ہے اور آپ کی جوانی علم دین کے حصول میں گزری ہے۔ آپ کی ساری جوانی علم دین پڑھتے اور پڑھاتے گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب خالی مولوی نہیں تھے، خالی درویش نہیں تھے، خالی صوفی نہیں تھے، خالی پیر نہیں تھے، داتا صاحب بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ بلکہ میرا وجدان کہتا ہے کہ داتا صاحب بڑے بڑے علماء اور ولیوں کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ جوانی آپ کی علم دین میں گزری اور علم دین کے حصول کے بعد دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں کسی ولی کامل کا مرید ہو جاؤں، کسی کی بیعت کر لوں۔ اسی سلسلے میں آپ شام پہنچتے ہیں۔ معلوم ہوا کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو، اسے کسی نہ کسی کی غلامی اختیار ضرور کرنا پڑتی ہے۔ حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ آپ حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی کے بیعت ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ نے خواجہ خواجگان خواجہ ابو الفضل بن محمد حسن ختنی کی بیعت کی۔ معلوم ہوا کہ ولیوں کی بیعت لازمی اور ضروری ہے، اس سے تعلق اوپر چلتے چلتے حضور علیہ السلام تک جڑ جاتا ہے۔ مرید کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں، پیر کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں، بڑے پیر کا ہاتھ آگے بڑے پیر کے ہاتھ میں۔ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ سلسلہ چلتا 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 حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کو کسی نہ کسی ولی کامل کا، کسی سچے مرشد کا ضرور مرید ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ کو اپنا پیر نہیں مان لینا چاہیے۔ اس کی داڑھی بڑی ہے، اس کے سر پہ امامہ ہے، چاہے نماز دیکھنا پڑتا ہو، اس کو پیر بنائیں، چن کے بنائیں کہ شریعت کا جناب وہ پکا ہو، بادشاہ ہو، جی جو نماز مظاہر بھی پڑھتا ہو، مریدی کو اس کی دعوت بھی دیتا ہو، تو چن کے پیر بنائیں۔ دو نمبر پیر کبھی نہ بنائیں۔ دو نمبر پیر یہاں بھی ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اور روز معاشر بھی ہمیں اس کا نقصان ہوگا۔ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو کامل پیر مل جاتے ہیں، اور وہ بڑے بدنصیب ہیں جن کو 2 نمبر جعلی پیر، ڈبہ پیر مل جاتے ہیں۔ داتا صاحب دمشق کی غار بیت الجن میں اپنے پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے، معلوم ہوتا ہے اس غار کے ارد گرد جنات کے ڈیرے اور بسیرے میں داتا صاحب کی پیر صاحب کا ڈیرا تھا، جہاں ہمہ وقت جنات 10 بستہ کھڑے رہتے تھے۔ داتا صاحب کی پیر صاحب نے فرمایا، علی حجویری لبیک یا سیدی و مولائی، حضور ارشاد فرمائیے، فرمایا ہم نے تمہاری ڈیوٹی لاہور لگا دی، تم نے لاہور جانا ہے، لاہور جا کے تبلیغ کرنی ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، جس پیر صاحب کے مرید داتا صاحب ہیں،
ان کا روحانی مقام اتنا بلند اور عرف و اعلیٰ ہے. بیٹھے غاروں میں نظر لاہور پہ پڑ رہی ہے. بیٹھے غاروں میں نظر لاہور پہ پڑ رہی ہے. ہمارے حکمراں ہوتے میڈیا کے سامنے لائے نہیں، پتہ ہی نہیں تھا ہم بول کیا رہے ہیں. ہمارا حکمران تب تھا وہ بیچارے پاکستان میں بیٹھ کے بے خبر پتہ نہیں کہاں بیٹھے کہاں نہیں بیٹھے. معلوم ہوتا ہے حکومت اللہ کی ولیوں کی ہے. حکومت اللہ کے ولی